یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ مسلمان کی تمام تر کوششوں کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنا ہے۔ توجہ سے سماعت کریں۔ کیا ہے جی؟ مسلمانوں کی تمام تر کوششوں کا اصل مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اس کا قرب حاصل کرنا ہے۔ یہ نصیب ہو جائے تو باقی تمام کامیابیاں قدم چومتی ہیں۔ توجہ سے آپ الفاظ کے اوپر غور کریں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ یہ نصیب نہ ہو سکے تو دونوں جہانوں میں خسارہ ہے۔ کیا ہے؟ دونوں جہانوں میں خسارہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکین طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ ہے مسلمان مردوں سے اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ ہے جو عدن کے باغات ہیں، اس میں یہ پاکیزہ رہائشیں ہیں جس میں یہ رہائش پذیر رہیں گے۔ کون؟ جنتی۔ کون؟ جنتی مرد اور جنتی عورتیں۔ اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا جنتوں کا، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اور جب چاہے اپنی رضا اور کرم سے نوازے۔ اس کی رحمت نہ تو علم کی محتاج ہے، جی بولیں، اس کی رحمت نہ تو علم کی محتاج ہے اور نہ ہی اعمال صالحہ کی، لیکن خود اس نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا الہی حاصل کرنے کے لیے کچھ ذرائع بتائے ہیں اور انہیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے قرب کے خاص ذرائع میں سے علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرنا بھی ہے۔ اللہ اکبر کیا ہے؟ اگر اس کا قرب چاہیے، رب کریم رب لم یزل کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت میں علم دین سیکھنے کے بے شمار فضائل موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے بندے اس کے لیے نہایت جستجو کرتے ہیں۔ دینی مدارس کے نئے تعلیمی سال کا آغاز شوال المکرم کے انہی ایام میں ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبہ میں علم دین کی فضیلت اور اہمیت اور علم سے دوری کے نقصانات کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے دلوں میں بھی علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو، ہم خود بھی علم دین حاصل کریں اور گھر کے دیگر افراد کو بھی اس سے آراستہ کر کے اپنے اور آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کریں۔ اقبال علیہ رحمہ نے کہا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمعہ کی صورت ہو خدایا میری۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ اللہ ہے علم کی
شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ رب تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے کہ اس کا بندہ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جی بولیں، کسے پسند فرماتا ہے؟ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کریم علم دین کے طلبگار کو دین و دنیا کے بے شمار انعامات سے سرفراز فرماتا ہے۔ توجہ بھی، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیں بچوں کو، یہ باتیں کریں گے۔ جائیں حافظ صاحب۔ علیم و خبیر جل جلالہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یوں عرض کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ کیا جی؟ میرے علم میں اضافہ فرما۔ لطف کی بات ہے، لطف کی بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں بلا واسطہ خطاب اس ہستی کو ہے جسے خالق کائنات جل جلالہ نے مخلوق میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ جی بولیں، کس ہستی کو خطاب ہے؟ جسے مخلوق میں رب کریم رب لم یزل نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے، پھر ان کے واسطے دیگر کو حکم ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر مخلوق کے سب سے بڑے عالم، مخلوق کے سب سے بڑے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافے کی دعا کا حکم دیا گیا ہے، تو ہمیں علم حاصل کرنے کی کتنی جستجو کرنی چاہیے۔ اللہ جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے محو گفتگو تھے۔ توجہ فرمائیں، بڑی معروف حدیث ہے اور ایمان تازہ کرنے والی حدیث ہے۔ محو گفتگو تھے کہ آپ پر وحی آئی، انہ لم یبق من عمری هذا الرجل الذي تحدثه الا ساعة، جس شخص سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں اس کی زندگی سے صرف 1 ساعت باقی ہے۔ جی کیا جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی سے گفتگو فرما رہے ہیں وہی آ گئی کہ اس کی زندگی سے صرف 1 ساعت باقی ہے۔ جی توجہ ہے، رب کریم نے فرمان جاری کر دیا، وہی آ گئی کہ زندگی اس کی 1 ساعت، 1 گھڑی باقی ہے۔ یہ وقت عصر کا تھا۔ کیا تھا جی؟ جب وحی آئی تو عصر کا وقت تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات انہیں بتائی تو انہوں نے مضطرب ہو کر التجا کی، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو اس وقت میرے لیے سب سے بہتر ہو۔ جی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی تمہاری زندگی کی 1 ساعت باقی رہ گئی۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو اس وقت میرے لیے سب سے بہتر ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ کیا کرو جی؟ ہائے ہائے ہائے، علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ علم سیکھنے میں مشغول ہو گئے اور مغرب سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا۔ جی مغرب سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا۔ راوی فرماتے ہیں، یہ حدیث کوٹ کرنے کے بعد راوی یہ نیچے تحریر کرتا ہے اگر علم سے افضل کوئی عمل ہوتا، شے ہوتی تو معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انہیں اسی کا حکم ارشاد فرماتے، یعنی علم سے کوئی بہتر چیز کوئی شے نہیں تھی۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ سیدنا ابو ذر جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جندب غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، راوی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر صبح کو جا کر کتاب اللہ کی 1 آیت سیکھنا تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ جی توجہ ہے، کیا فرمایا کہ ابو ذر
صبح کو جا کر کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھنا تمہارے لیے 100 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور صبح کو تمہارا جا کر علم دین کا ایک باب سیکھنا، خواہ اس کا تعلق عمل سے ہو یا عقیدہ وغیرہ سے، یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت کثیر بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، میں دمشق شام کے دارالحکومت کی مسجد میں حکیم الامت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں موجود تھا۔ ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر کہا، حضور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک مدینہ منورہ سے یہاں ایک حدیث پاک سننے کے لیے آیا ہوں۔ ہے کہاں سے جی؟ مدینہ منورہ سے۔ اللہ اکبر۔ کہاں آئے؟ شام کے دارالحکومت کی مسجد میں حکیم الامت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں موجود تھا۔ ایک شخص آپ کے پاس آ کر کہا، حضور میں آپ کے پاس آیا ہوں نبی کریم علیہ السلام کے شہر مبارک مدینہ منورہ سے، یہاں ایک حدیث پاک سننے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے وہ حدیث پاک خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے سنی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ حدیث بنفس نفیس آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی زبان حق کے ترجمان سے وہ حدیث سنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بغیر واسطہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ڈائریکٹ، کوئی بیچ میں کسی کا واسطہ بھی نہیں ہے، انڈائریکٹ نہیں ہے، آپ نے ڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے، مجھے معلوم ہوا ہے۔ توجہ سنیں، توجہ سے ذرا حدیث سماعت کریں۔ آپ نے پوچھا، تیرا تجارت یا کوئی دوسرا مقصد نہیں؟ اللہ اکبر۔ جی بولیں۔ ہاں کوئی تجارت کا مقصد ہے یا کوئی اور کوئی مقصد تو نہیں ہے، یا تجارت کا مقصد ہے؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، صرف حدیث پاک سننے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہائے سبحان اللہ۔ ہرگز نہیں، صرف حدیث پاک سننے آیا ہوں۔ آپ نے بیان کیا، میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، یعنی جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ تو توجہ فرمائے، اس کی برکت سے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ بے شک طالب علم کی خوشی کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ کون سا طالب علم؟ دینی طالب علم۔ کون جی؟ دینی طالب علم۔ فرشتے جو ہے پر بچھا دیتے ہیں، اور طالب علم کے لیے آسمان و زمین میں موجود تمام مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ توجہ سے حدیث سماعت کریں۔ طالب علم کے لیے جی زمین و آسمان میں موجود تمام مخلوقات جو ہیں مغفرت طلب کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی۔ سبحان اللہ۔ پانی کے اندر مچھلیاں بھی۔ اور عالم بعمل، علم پھیلانے والے کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کسی کو، اللہ تعالیٰ برکت دے، انبیاء نے کسی کو دینار و درہم دنیاوی چیزوں کا وارث نہیں بنایا، انہوں نے علم ہی کا وارث بنایا ہے۔ لہذا جس نے علم حاصل کر لیا، اس نے علم نبوت اور وراثت نبویہ کا وافر حصہ پا لیا۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ اللہ
سیدنا سفیان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تب آپ مسجد میں اپنی چادر مبارک کا تکیہ بنا کر اس پر ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، ہے سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام جو ہے مسجد میں اپنی چادر مبارک کا بولیں تکیہ بنا کر اس پر ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، سب کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کیا عرض کیا؟ میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے سوال کا جواب دینے سے پہلے علم دین کی فضیلت بیان کی۔ فرمایا یعنی طالب علم دین جو طالب علم ہے اس کو خوش آمدید، طالب علم کی شان یہ ہے کہ فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ جی، طالب علم کی شان یہ ہے کہ فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور اسے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ ہاں جی، دعا کریں ہم سب طالب علم بن جائیں، سیکھنے والے بن جائیں، آمین کہیں، قرآن سیکھنے والے بن جائیں، ایک ایک قرآن کی آیت سیکھیں، ہاں جی، ایک حدیث سیکھیں، جی، اپنی نماز ٹھیک کروائیں، نماز ٹھیک کر لیں، اپنی نماز کسی کو سنائیں۔ تو یہ فضائل صرف دینی طلباء کو نہیں ہیں، یہ فضائل ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا وہ جو صحابی رسول جن کو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک گھڑی باقی رہ، کیا جی؟ وہ کسی دینی مدرسے میں تو پڑھتے نہیں تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک گھڑی، نماز عصر کا وقت تھا، شاہ صاحب نماز عصر کا وقت ہے، وہی آ گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی ایک گھڑی زندگی کی باقی رہ گئی، ایک ساتھ باقی رہ گئی۔ تو اب وہ نبی کریم علیہ السلام کے وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے، مجھے بتائیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم دین سیکھنے میں لگ جاؤ۔ نماز عصر کا وقت تھا، راوی یہ حدیث لکھنے کے بعد نیچے تحریر کرتا ہے نماز عصر کا وقت ہے اور مغرب سے پہلے اس صحابی رسول کا وصال ہو گیا۔ تو نیچے یہ تحریر کرتا ہے حدیث لکھنے کے بعد کہ اگر علم دین سے کوئی بہترین عمل ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام وہ ارشاد فرماتے علم دین سے کوئی بھی بہترین عمل نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں جو طالب علم ہے اس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوتے جاتے، ایک دوسرے سے ملتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ علم کی محبت میں آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ اب آگے ذرا سماعت کریں نبی کریم علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ کیا تھا، یہ آپ سماعت کریں، ایمان تازہ ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان علم دین حاصل کرنے کے لیے حد درجہ کوشش کرتے۔ جناب فاروق اعظم جو ہے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب ذرا ان کا علم دین حاصل کرنے کا جو جذبہ تھا یہ ذرا سماعت کریں۔ اللہ اکبر، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ آج ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، یقین کریں۔ اب یہ لوگ بھی کاروبار کرتے تھے، ہاں جی، ہم بھی کاروبار کرتے ہیں۔ اب یہ بھی کاروبار کرتے، لیکن کاروبار کا ذرا دیکھیں کہ کس طرح کاروبار کرتے تھے، علم دین حاصل کس طرح کرتے تھے۔ سنیے ذرا، سماعت کیجیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی میرا ایک انصاری پڑوسی تھا، کیا تھا بولے؟ انصاری پڑوسی تھا، ہم باری باری رسول اللہ کی خدمت میں حاضر رہتے، سب کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن وہ حاضر رہتا، میں کام پر جاتا۔ اللہ اکبر، کیا جی؟ کون؟ ہاں، ایک دن وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہتا، میں کام پر جاتا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن میں حاضر رہتا، وہ کام پر جاتا۔ اللہ اکبر، جی توجہ ہے۔ ایک دن میں حاضر رہتا، وہ کام پر جاتا، اس کے ساتھ طے تھا، کیا جی؟ سیدنا عمر فاروق کیا فرماتے ہیں؟ اس کے ساتھ طے تھا کہ جس دن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہوں گا، رات کو تمہیں بتاؤں گا کہ نبی کریم علیہ السلام پر کیا وحی نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، جی جو میں نے سیکھا، جو نبی کریم علیہ السلام نے تربیت کی، جو بات و نصیحت کیا،
وہ میں تمہیں رات کو بتاؤں گا کہ کیا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور جس روز تم خدمت اقدس میں حاضر رہو گے رات کو مجھے وحی اور دیگر باتوں کے بارے میں بتانا۔ اللہ اکبر، یہ تھا۔ تو آمین کہہ رہے ہیں ہمارے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو جائے۔ میں نے تو اعلان کیا تھا، میں نے کہا سیاسی گفتگو کو بس کریں، اب سیاسی معاملات کو ختم کریں اور دینی معاملات کو اپنے اندر اجاگر کریں، بس علم دین حاصل کریں۔ جی آئیں، جی قرآن سیکھنا ہے، ہم قرآن سکھائیں گے۔ جی مجھے ایک حدیث روزانہ مجھے ایک حدیث یاد کروائیں، ایک حدیث یاد کریں، جی میری نماز سنیں، جی اور مجھ سے جناب جو ہے وضو کے فرائض سنیں۔ اچھا مجھے جی میرے ساتھ ذرا آپ آئیں وضو خانے پر، میرا ذرا وضو دیکھیں۔ اللہ اکبر، ہاں جی میں وضو صحیح کرتا ہوں کہ نہیں، اکیلے آج نہ کسی کے سامنے، اگر آپ یعنی یہ دیکھ رہے ہیں کہ شرمندگی محسوس ہوگی تو اکیلے میں آپ اپنا وضو دیکھیں، تو نیت کر لیں انشاءاللہ۔ ہم بھی انشاءاللہ ہمارے اپنے اندر جو ہے علم دین کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کریں گے، آمین کہیں گے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ اللہ اکبر، ایک حدیث ہو سماعت کریں، بڑا ایمان تازہ، میں نے حدیث پڑھی، یقین کریں اتنا ایمان تازہ ہوا۔ اور سنیں ذرا، صحابی رسول ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس، اور ان کا شوق علم دیکھیں، اللہ اکبر، تاکہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کے حوالے سے وہ نمایاں مقام عطا فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم سمیت 20 صحابہ کرام آپ کے علمی مرتبہ کی تعریف کرتے تھے، یعنی اس قدر مقام تھا۔ مقام کیسے حاصل ہوا ذرا سنیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو دعاؤں سے بھی نوازا تھا، اور آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش بھی کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس ہوا، جی بولیں، ہاں حدیث یاد کریں، تمام طلباء بولیں، نبی کریم علیہ السلام کا جب، جی بولیں، ہاں وصال اقدس ہوا، ظاہری وصال فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، تو سیدنا عبداللہ بن عباس کی عمر تقریباً 15 سال تھی۔ اللہ اکبر، جی حدیث یاد کریں، کتنی عمر تھی؟ جی پہلے الفاظ جو میں نے بولے وہ بھی بولیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا جب وصال ظاہری ہوا تو کتنی عمر تھی سیدنا عبداللہ بن عباس کی؟ 15 سال تھی۔ یاد ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ پھر اپنے بچوں کو بھی سنائیں، بچوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے بچے جناب وہ جو ہے وہ MSc کریں اور یہ کریں، لیکن یقیناً کرنا چاہیے، لیکن ان کے اندر دینی تربیت بھی ہو جائے، حدیث سنائیں انہیں، اور دینی معاملات کے اندر ان کو لے کر آئیں۔ انشاءاللہ یہ فضائل قبروں تک انشاءاللہ منتقل ہوتے رہیں گے۔ کتنی عمر تھی؟ ہاں یہ ایک حدیث ہم سنیں، سماعت کریں گے، یاد کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ جو ہے نماز جمعہ کا ٹائم ہو جائے گا۔ آپ نے ایک انصاری صحابی سے کہا، یعنی ابھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی بڑی تعداد موجود ہے، جی کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہا؟ ہاں ابھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، رفتہ رفتہ یہ بزرگ وصال کر جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ رفتہ رفتہ یہ بزرگ جو ہیں وصال کر جائیں گے، آؤ ہم مل کر ان سے علم دین حاصل سیکھا کریں۔ کیا کہا؟ آؤ ہم مل کر ان سے، ہاں کون سے صحابہ؟ جی بزرگ، جو بزرگ صحابہ ہیں، ہاں جی ان کا وصال ہو جائے گا، رفتہ رفتہ ان کی تعداد جو ہے کم ہو جائے گی۔ اس نے آپ کی بات کا مثبت جواب نہ دیا، آپ نے اس سے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور خود صحابہ کرام کے پاس علم دین حاصل کرنے لگے۔ کون جی؟ سیدنا عبداللہ بن عباس۔ یعنی آپ نے اس صحابی سے کہا لیکن انہوں نے کوئی مثبت جواب نہ دیا، لیکن آپ کے اندر اس قدر جذبہ تھا، آپ علم دین حاصل کرنے لگے۔ فرماتے ہیں یعنی مجھے پتہ چلا کہ فلاں صحابی نے فلاں حدیث پاک کو نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے۔ جی بولیں، مجھے پتہ چلا کہ فلاں صحابی نے فلاں حدیث پاک کو نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے، وہ اس کے راوی ہیں، تو میں بلا واسطہ ان سے وہ حدیث سننے کے لیے ان کے دروازے پر پہنچ جاتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ وہ صاحب قیلولہ دوپہر کے وقت کچھ آرام کر رہے ہوتے۔ اللہ اکبر، جی بولے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں؟ بولے،
بعض اوقات ایسا ہوتا کہ وہ صاحب جو ہے دوپہر کے وقت کیلولہ فرما رہے ہوتے، کچھ آرام کر رہے ہوتے، تو میں ادب کے پیش نظر دروازے پر دستک نہ دیتا. اللہ اکبر. جی بولے. ادب کے پیش نظر دروازے پر دستک نہ دیتا، اپنی چادر سر کے نیچے رکھ کر ان کے دروازے کے باہر لیٹ جاتا. اللہ اکبر. جی سمجھ لگ رہی ہے؟ اپنی چادر جو ہے سر کے نیچے رکھ کر ان کے دروازے کے باہر لیٹ جاتا. ہوا چلتی اور میرے چہرے پر گرد و غبار پڑتا. اللہ اکبر. جی توجہ ہے. ہوا چلتی اور میرے چہرے پر بولے گرد و غبار پڑتا. جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے تو مجھے دیکھ کر کہتے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ میری طرف پیغام بھیج دیتے، میں خود آپ کے پاس حاضر ہوتا. میں کہتا نہیں، میرا ہی حق بنتا تھا کہ میں آپ کے پاس آتا، کیونکہ میں طالب علم کی حیثیت سے آیا ہوں. اللہ. یوں آپ مسلسل علم دین حاصل کرتے رہے. کون جی؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام کے چچا. ہاں جی یہ وہ ہستی ہیں. ادب کتنا مجھے یاد آ گیا. ذرا ادب کا ذرا یہاں بھی ادب کی بات. اور پھر کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام بڑے ہیں؟ اللہ اکبر. بولے کتنا ادب تھا. کاش ہمارے اندر بھی ادب آ جائے. بولے کسی نے آپ سے پوچھا آپ بڑے ہیں؟ بولے کہ نبی کریم علیہ السلام بڑے ہیں؟ فرمایا بڑے حضور ہی ہیں. اللہ اکبر. کیا جی؟ بولے سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ بڑے نبی پاک علیہ السلام ہے، لیکن پہلے میں پیدا ہوا ہوں. اللہ اکبر. دیکھیں الفاظ کے اوپر غور کریں. جی الفاظ کے اوپر غور کریں. فرمایا بڑے میرے آقا ہیں، نبی کریم علیہ السلام ہے، لیکن پہلے پیدا میں ہوا ہوں. اللہ اکبر. یوں آپ مسلسل علم دین حاصل کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بلند مرتبہ تک پہنچایا اور لوگ کثرت کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہونے لگے، تب وہ انصاری صاحب کہا کرتے، یہ جوان عبداللہ بن عباس مجھ سے زیادہ عقل مند تھا. اللہ صلو علی الحبیب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی. تو میرے محترم بھائیو، ہم بھی نیت کر لیں انشاءاللہ. آج نماز جمعہ کے اجتماع میں آئے ہیں کہ انشاءاللہ بڑے ہیں چھوٹے ہیں یہ نہ دیکھیں. ہاں جی ہم نے علم دین حاصل کرنا ہے، ہم نے قرآن سیکھنا ہے، ہم نے قرآن سکھانا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اپنا قرآن ٹھیک کریں گے، ایک ایک آیت ٹھیک کریں گے. ہاں جی نیت کر لیں انشاءاللہ. ہاں جی میں نے تو اعلان کیا تھا کہ آپ میرے پاس آئیں. ایک اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ آپ میرے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے بڑوں میں سے. آپ بھی ٹائم لے لیں. ہاں جی کہ مجھے قرآن سکھائیں. ہاں جی ایک ایک لفظ سیکھیں. ہاں جی ایک ایک آیت سیکھیں، بار بار اس کو رپیٹ کریں بار بار. ہاں ایک روایت میں آتا ہے ایک بندہ کوشش کرتا ہے، فی زمانہ کوشش کر رہا ہے قرآن سیکھنے کی. ہاں جی کہ میری غلطیاں ٹھیک ہو جائیں، مجھے قرات کے مطابق یعنی جس طرح قرآن و حدیث نے اصول نافذ کیے ہیں اس کے مطابق مجھے قرآن پڑھنا آ جائے. تو فرمایا وہ کوشش کر رہا ہے. ہاں جی وہ کوشش فی زمانہ، بولیں فی زمانہ وہ لگا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے. تو فرمایا اس کی کوشش جاری ہے. فرمایا ایک بندہ جس نے قرآن سیکھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے، لیکن جس کی زبان نہیں چلتی رک رک کر وہ قرآن پڑھتا ہے، کوشش کر رہا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا فرماتا ہے. یہ کوشش کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے جی؟ تو ہم نیت کر لیں انشاءاللہ ہم قرآن سیکھیں گے، ہم جو ہے علم دین سیکھیں گے، اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں گے. ہم نیتیں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی حافظ قرآن بن جائے، تو یقیناً یہ صدقہ جاریہ عالم دین بن جائے. ہاں جی یہ دنیاوی ڈگریاں یہیں رہ جائیں گی، لیکن جب بندہ قبر میں جائے گا اور جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، فرمایا رب کریم حافظ قرآن سے فرمائے گا جو اب بعمل ہوگا، فرمایا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. ہاں جی اور فرمایا جو آخری آیت ہے وہ جنت الفردوس میں نبی کریم علیہ السلام کے پڑوس میں جا کے ختم ہوگی. ہاں جی تو نیت کر لیں انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو علماء بنائیں. ہاں جی نیت کر لیں انشاءاللہ یہ کیونکہ اب شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، اس میں داخلے جاری ہیں. ہاں جی تو آپ رابطہ فرمائیں جی اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہمارے بچے بھی عالم دین بن جائیں، ہمارے بچے بھی حافظ قرآن بن جائیں، ہم خود بھی سیکھنے والے بن جائیں. نیت کریں انشاءاللہ ہم خود بھی قرآن سیکھیں گے، ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں بھی قرآن سیکھیں گی، گھروں میں جا کر یہ دینی ماحول بنائیں. انشاءاللہ یہ آگے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا. جس طرح ہم دینی ماحول بنائیں گے اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی. یقین کریں اپنے گھروں میں دینی ماحول بنائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.